مالک رب ذوالجلال کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام حضور خاتم المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال غریب نواز متبرور سرکار دو جہاں کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد شاعر اسلام حافظ جلندری کی ایک دعا اپنے خطبے میں شامل کرتے ہوئے انتہائی قابل قدر حاضرین والا ذی وقار ماہ ذی قعد کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے اور ذوالحج شریف کے چاند کی آمد ہے۔ ذکر جد امجد مصطفیٰ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آج سے آغاز کر رہا ہوں، دعا گو ہوں کہ رب تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بیشتر مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میری کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک آپ سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نسب مبارک کچھ اس طرح ہے، ابراہیم علیہ السلام بن تارخ بن ناخور بن سارو بن راؤ ابن طالع ابن عابر ابن شالح ابن ارفحشت ابن سام بن نو بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ طوفان نوح سے 1709 سال کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قصبہ کونی یا کونا، جس طرح کہ تفسیر خزائن العرفان میں آپ کی پیدائش کا جو علاقہ ہے وہ امواز بھی لکھا ہے اور سوس بھی لکھا ہے۔ آپ تشریف لائے والذی اول علیہ الجم الغفیر من اہل السنت والجماعہ، 1450 سال سے آج تک اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان آزر لم یکن والد ابراہیم، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت تارخ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں ہے، آپ کے نسب مبارک میں کوئی کافر نہیں ہے۔ انہو لیسا فی آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرن اصلا، امام رازی لکھتے ہیں کہ سرکار کے والدین میں سے کوئی کافر نہیں ہے،
اور نبی علیہ السلام کا خود اپنا فرمان ذیشان ہے لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں پاک پشتوں پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا سیدہ آمینہ پاک کے بدن پاک میں آیا۔ میرے نبی کا حسب و نسب پاک ہے کیونکہ نبی ہوتا ہی پاک ہے، اور جو نبی سے لگ جائے رب اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ عالی مرتبت حاضرین، آپ کے والدین نمرود لائن کے محل میں سرکاری ملازم تھے، وہیں آپ کی ڈیوٹی تھی۔ آپ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بدن مبارک نحیف تھا، بہت دبلا اور پتلا تھا، حتیٰ کہ حمل مبارک کا ظہور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ رب تعالیٰ کی ایک قدرت تھی۔ جب آپ اپنی والدہ کے بطن پاک میں آئے تو نمرود لائن کو ایک خواب آیا کہ ایک ایسا سورج یا چاند طلوع ہوا ہے جس کی روشنی پوری دنیا پہ چھا گئی ہے، اور اس کی سلطنت کے زوال کا وہ باعث بن رہا ہے۔ صبح دربار لگا، نمرود لائن اٹکل پچو لگانے والے، تعبیریں لگانے والے پہلے بادشاہ یہ لوگ پاس رکھتے تھے۔ اس نے تعبیر والوں سے پوچھا کہ یوں مجھے خواب آئی ہے۔ انہوں نے کہا تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کی توحید کا اعلان کرے گا، اور اس کی توحید کی روشنی چاروں کونوں میں چھا جائے گی، اور وہ تیرے ملک کے زوال کا باعث بنے گا، وہ تیری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اس نے شاہی آرڈر کیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو پھر خواب آیا، یہی خواب، تعبیر پھر یہی ملی، پھر خواب آیا، تعبیر یہی ملی، المختصر۔ اس نے حکم دے دیا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہ جائے، خبردار کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ حقوق زوجیت اختیار نہ کرے، اور جن عورتوں کا امید سے ہیں، جو عورتیں جن کے بطن میں کوئی بچہ ہے، ان کے حمل کو ضائع کر دیا جائے۔ یہی نمرودی سوچ آج کئی لوگوں میں ہے کہ بچے پیدا ہوں گے تو پالے گا کون، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ قرآن کہتا ہے اپنی اولادوں کو اس لیے قتل نہ کرو کہ ان کو رزق کون دے گا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تمہیں بھی جو رزق مل رہا ہے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے۔ عالی مرتبت حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی والدہ وقت قریب آیا، ڈر گئیں، اسی محل میں رہتی ہیں جس محل سے یہ آرڈر ہوا ہے کہ تمام بچوں کو ضائع کر دیا جائے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔